میں ایک پاکستانی جانباز بھارت اور نیپال میں اپنے جاسوسی کے مشن مکمل کر کے اپنے پاک وطن پاکستان پہنچ چکا ہوں اور ایک پرسکون زندگی بسر کر رہا ہوں، اس بات سے بالکل بے خبر کہ ایک اور انجانا مشن میرا منتظر ہے۔ گزشتہ مشنز کو جاننے کے لیے ہمارے چینل پر موجود مکمل جاسوس سیریز کو فالو کیجیے اور ہمیشہ کی طرح ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہماری تمام ویڈیوز بلا تاخیر ملتی رہیں۔ ساتھ ساتھ کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں۔ تو آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ 1976 کے آغاز میں ان دنوں میں اپنے محکمے سے ریلیز لے کر پشاور کے ایک دوست بابر خان کے پارک ہوٹل اور اس کے علاوہ ان کے راول پنڈی، ایبٹ آباد اور نتھیا گلی میں دیگر ہوٹلوں اور ریسٹورانٹس کا جنرل مینیجر تھا۔ میں نے یہ ملازمت بادل نخواستہ صرف اپنی فیملی اور اپنی مالی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے کی تھی۔ بھارت اور کھٹمنڈو میں پاکستان کے دشمنوں کو آگ میں بھسم کرنے والا اور واصل جہنم کرنے والا اب ہوٹلوں اور ریسٹورانٹس کے باورچی خانوں میں خانساماؤں سے یہ پوچھتا پھرتا تھا کہ 50 مرغیوں کے 300 ٹکڑے 280 آرڈرز میں کیسے ختم ہو گئے، 20 کلو گوشت سکڑ کر 12 کلو کیسے رہ گیا، سٹور میں چائے کے 20 ڈبوں میں سے 3 ڈبے چوہے کیسے کھا گئے کہ نہ تو چائے کا ایک ذرہ چھوڑا اور نہ ہی ڈبے کا کوئی ٹکڑا۔ ان دنوں جب بھی میرا راول پنڈی جانا ہوتا جہاں بابر خان کمال روڈ پر راجہ ریسٹورانٹ تھا تو میں اپنے درینہ اور کالج کے دوست راجہ سرفراز خان سے ضرور ملتا۔ وہ پولیس میں ڈی ایس پی اور وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے اسپیشل باڈی گارڈ تھے۔ راجہ سرفراز ڈی آئی جی کے عہدے سے ریٹائر ہوئے اور محترمہ بے نظیر بھٹو کے پہلے دور حکومت میں کانٹریکٹ پر دوبارہ اسپیشل پولیس میں خدمات سر انجام دیتے رہے۔ راجہ سرفراز خان سے ملنے میں ایوب پارک راول پنڈی میں وزیر اعظم کی رہائش گاہ پر جاتا تھا، جہاں مجھے اونچی دیواروں اور کڑے پہرے میں گھرے وزیر اعظم ہاؤس میں ہونے والی بہت سی محلاتی سازشوں کا پتہ چلتا۔ سقوط ڈھاکہ کے بعد پہلی سمٹ کانفرنس میں اندرونی طور پر کیا ہوا، بنگلہ دیش کو کیوں تسلیم کیا گیا، یوگینڈا کے صدر ایدی امین اور لیبیا کے صدر کرنل معمر قذافی کو کس طرح پاکستان کے بنگلہ دیش کو تسلیم کرنے پر اپنی ناراضگی دور کرنے پر مجبور کیا گیا، فلسطینی صدر یاسر عرفات کو کیسے مجیب الرحمان سے ہاتھ ملانے پر رضامند کیا گیا۔ غرض یہ کہ بہت سی ایسی اندرونی باتوں کا مجھے پتہ چلا جنہیں جان کر پاکستان کو دو لخت کرنے والوں کے اصل عزائم کھل کر سامنے آ گئے۔ مختصر ترین الفاظ میں وہ دونوں ہر دل عزیز لیڈر بھارت کے اکھنڈ بھارت پروگرام کے بہت ہی نمایاں کردار تھے، اور پاکستان کو دو لخت کر کے یہ دونوں اپنی ناپاک منزل کی طرف کامیابی کا پہلا قدم بڑھا چکے تھے۔ ان کا دوسرا قدم پاکستان اور بنگلہ دیش کی افواج کو رسوا کرنا اور ان کے جذبہ حب الوطنی کو کچلنا تھا۔ دونوں ممالک کی افواج کو جب ان ہر دل عزیز لیڈروں کی جذباتی تقاریر سے قوم کو بے وقوف بنانے اور نعرے لگوانے کے پیچھے چھپے گھناؤنے عزائم کا پتہ چلا تو یہ دونوں اپنی ہی افواج کے ہاتھوں اپنے عبرتناک انجام کو پہنچے۔ فوج چاہے کسی بھی ملک کی ہو اپنے اندرونی دشمنوں کو کبھی معاف نہیں کرتی۔ میں وزیر اعظم ہاؤس میں داخل ہوتا تو آنکھوں پر سے پردے ہٹ جاتے۔ پاکستان میں دنیا کی تاریخ میں پہلی بار کسی خاتون اول کے لیے افواج پاکستان کے سمارٹ اور خوبرو جوان بطور اے ڈی سی رکھے جانے کا پس منظر، مولانا وسکی کی خرمستیاں اور فوج کے ایک اعلیٰ افسر کے ہاتھوں ان کی سڑک پر پٹائی، سونے منڈے کے لاہور کی ہیرا منڈی میں کئی ہاٹ لائنوں پر رابطے، لبرٹی مارکیٹ لاہور میں گوگو ریسٹورانٹ پر گورنر ہاؤس سے نکلنے والی پرائیویٹ کاروں کے حملے اور لڑکیوں کو اٹھائے جانے کے واقعات، کراچی میں پی این ایس سی کی بلڈنگ کے 12ویں فلور پر رنگ رلیوں کی محفلیں اور پری چہرہ خواتین کے جلوں میں ایک ممتاز شخصیت کے راجہ اندر کی سبھا رچانے کے واقعات، کراچی کے وزیر اعلیٰ کو جس کا جام ہمیشہ بھرا رہتا تھا، وزیر اعظم کا مخلصانہ مشورہ کہ صرف مزار قائد چھوڑ دینا، باقی جو چاہے بیچ ڈالو۔ غرض یہ کہ سینکڑوں ایسے واقعات سے آگہی ہوئی جو ان دنوں ٹاپ سیکرٹ سمجھے جاتے تھے۔ بچے کچھے پاکستان کی بنیادوں کو سینکڑوں چوہے دن رات کھوکھلا کرنے میں مصروف تھے، اور محب وطن پاکستانی اس سیلاب وطن فروشی، خود غرضی، بے حیائی اور بدقماشی کو دونوں ہاتھوں سے اپنی عزت سنبھالے خاموشی سے گزرتے دیکھ رہے تھے۔ کسی میں اتنی بھی سکت نہ تھی کہ ایک قدم بھی آگے بڑھاتا۔ وزیر اعظم نے اپنے تحفظ اور مخالفین کو کچلنے کے لیے فیڈرل سیکیورٹی فورس کے روپ میں
ایک آرگنائزڈ گینگ آف گینگسٹرز تشکیل دیا تھا جو احتجاج کی ہلکی سی آواز بھی نکالنے والوں کو راتوں رات اٹھا کر غائب کر دیتی اور پھر ان کا مقدر گمنام قبریں ہوتی یا مظفر آباد آزاد کشمیر کے دلائی کیمپ کی صعوبتیں، شاہی قلعہ لاہور کی زیر زمین کال کوٹریوں میں تحقیر اور ظلم و تشدد کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ۔ انتہا یہ کہ استاد دامن جیسے درویش صفت اور بے ضرر شاعر سے ہینڈ گرینیڈ اور پستول برآمد کر کے اور حکومت کے خلاف بغاوت کرنے کا جھوٹا مقدمہ بنا کر انہیں پابجولاں کر دیا گیا۔ ایسے ہی دنوں میں ایک روز مجھے راجہ سرفراز کا فون آیا کہ فوری طور پر راولپنڈی آ کر اس سے ملوں، بہت ہی اہم مسئلہ ہے۔ سرفراز سے میری بڑی بے تکلفی کی دوستی تھی۔ پہلے تو میں نے اسے ایک مذاق یا ہماری شکار پارٹی کے ہڑیال شکار کرنے کی ضیافت میں شمولیت کے لیے دعوت نامہ سمجھا، لیکن جب سرفراز نے کہا کہ یہ مذاق نہیں اور اگر فوری روانہ نہ ہوئے تو اٹھوا کر راولپنڈی پہنچا دیے جاؤ گے تو میں بھی سنجیدہ ہو گیا۔ سرفراز نے کہا کہ ٹیلی فون انڈر آبزرویشن ہونے کی وجہ سے اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں بتا سکتا۔ یہ بات بھی وہ کھلے طور پر نہ کہہ سکا۔ بالآخر فیصلہ یہ ہوا کہ اسی شام 7 بجے میں راولپنڈی میں مال روڈ پر راجہ جی ریسٹورانٹ میں اسے ملوں۔ راجہ جی ریسٹورانٹ بھی ان ہوٹلوں اور ریسٹورانٹس کی زنجیر کی ایک کڑی تھی جن کا میں جنرل مینیجر تھا۔ شام کے ٹھیک 7 بجے راجہ سرفراز ریسٹورانٹ میں داخل ہوا۔ اس کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ بغیر کسی رسمی گفتگو کے اس نے کہا کہ میں بڑی مشکل سے تمہیں فون کرنے اور یہاں بلانے میں کامیاب ہوا ہوں۔ وزیر اعظم ہاؤس کا ہر ٹیلی فون ٹیپ ہو رہا ہے اور میں کسی صورت بھی شام 6 بجے سے پہلے وہاں سے نکل نہیں سکتا۔ ایک وفاقی وزیر اور وزیر اعظم کے قریبی دوست کے ایک ذاتی کام کے لیے جب FSF کو کہا گیا تو FSF کے سربراہ مسعود محمود نے تمہارے سابقہ محکمے سے گائیڈنس مانگی اور اسے تمہارا نام دیا گیا۔ چونکہ ملک کی اندرونی جاسوسی زوروں پر ہے اور تم ابھی بھی اپنے محکمے کے زیر نگرانی ہو، اس لیے پشاور میں تمہارا پتہ اور کام کسی سے پوشیدہ نہیں۔ مسعود محمود نے اپنے نائبین کو تمہیں یہاں فوری لانے کا کہا ہے۔ چونکہ یہ ساری بات میری موجودگی میں ہوئی تھی اور میں تمہاری طبیعت سے اچھی طرح واقف ہوں کہ اگر کسی بات پر اڑ جاؤ تو پھر دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، تم اڑے ہی رہتے ہو، اور اس کا مطلب ظاہر ہے اگر تم FSF والوں کے ہمراہ خوشی سے یہاں نہ آتے تو پھر زبردستی لائے جاتے۔ اس لیے میں نے تمہیں کسی ایسے ناخوشگوار واقعے سے بچانے کے لیے فون کیا تھا۔ اب میں عباس، جو کہ مسعود محمود کا نمبر 2 ہے، انہیں بتاتا ہوں کہ تم میرے پاس ہو اور کل صبح تمہیں وفاقی وزیر راجہ تریدیو رائے کے دفتر میں مسعود محمود کے ہمراہ جانا ہوگا۔ یہاں پر میری پوزیشن بھی بڑی مضبوط ہے۔ وزیر اعظم کا اسپیشل باڈی گارڈ ہونے کے باعث وزیر اعظم تک میری ڈائریکٹ رسائی ہے۔ میری اور تمہاری دوستی کو مسعود محمود بھی بخوبی جانتا ہے، اس لیے وہ تم سے اچھی طرح پیش آئے گا۔ کھانے کے بعد راجہ سرفراز کے ہمراہ اس کے گھر رات گزارنے چلا گیا۔ چونکہ آئندہ کے واقعات ایک تسلسل کے ساتھ پیش آئے، اس لیے میں یہاں راجہ تریدیو رائے کے متعلق کچھ وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ بنگلہ دیش میں چٹاگانگ کے پہاڑی سلسلے میں کٹھن گزرگاہوں سے آگے کپتائی کا قصبہ آتا ہے۔ یہ وہاں کے سیولائزڈ ورلڈ کی آخری حد ہے۔ اس کے بعد پہاڑی سلسلے کی بلندیوں پر جاتے ہوئے پہلے چکما، پھر مگھ اور پھر مورنگ قبائل آتے ہیں۔ مورنگ قبیلے والے ابھی تک ہزاروں برس کی قدیم دنیا میں رہتے ہیں۔ عجیب و غریب رسم و رواج کے علاوہ اس قبیلے کے مرد اور عورتیں پتوں سے اپنا جسم ڈھانپتے ہیں۔ مگھ قبیلہ ان سے نسبتاً ذرا ایڈوانس ہے اور چکما ان تینوں میں سب سے زیادہ سیولائزڈ ہے۔ اس قبیلے کا صدر مقام رانگا ماٹی ہے۔ اس قبیلے کے مرد و زن زیادہ تر بدھ مت سے ملتے جلتے کسی مذہب کے پیروکار ہیں۔ اس قبیلے کا سردار راجہ تریدیو رائے تھا، جسے حکومت پاکستان نے کیپٹن کا اعزازی عہدہ بھی دے رکھا تھا۔ اس کی تعلیم و تربیت برطانیہ میں ہوئی تھی اور چٹاگانگ میں میری سروس کے دوران چٹاگانگ ریسٹ ہاؤس میں ہماری الیک سلیک ہوئی، جو بعد میں گہری دوستی میں بدل گئی۔ راجہ تریدیو کے ہمراہ میں کئی مرتبہ رانگا ماٹی جا چکا تھا، جہاں ہر بار میرے لیے خصوصی طور پر قبائلی ناچ گانے کا اہتمام کیا گیا۔ اس قبیلے کے سبھی افراد اپنے راجہ کو سجدہ کرتے اور اس سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ راجہ نے اپنے حویلی نما محل میں مجھے مغل شہنشاہوں جہانگیر اور اورنگزیب کی افواج سے چھینی ہوئی توپیں، دیگر اسلحہ اور زرہ بختریں دکھائیں۔ اس قبیلے نے آج تک کسی کی بھی غلامی قبول نہیں کی تھی۔ قیام پاکستان کے بعد یہ قبیلہ اپنے راجہ کی وجہ سے دل و جان سے پاکستان کا حامی ہو گیا اور پاکستان کی حاکمیت کو تسلیم کر لیا۔ سقوط ڈھاکہ کے وقت راجہ تریدیو رائے مغربی پاکستان میں تھا۔ بھٹو صاحب کے دور میں اسے پروڈکشن کا وفاقی وزیر بنایا گیا۔
चकमा कबीले ने आज तक बांग्लादेश की हुकूमत को तस्लीम नहीं किया। सुना है कि गुज़श्ता 2-3 सालों के दौरान राजा त्रिदेव के बड़े बेटे जो कबीले का मौजूदा सरदार है और बांग्लादेशी हुकूमत के दरमियान कुछ मुफाहमत की बातचीत हुई है और इस कबीले के अफराद को चिटागोंग तक आने की इजाज़त मिल गई है। जिस दौर का मैं जिक्र कर रहा हूँ उस वक्त बांग्लादेशी फौज ने इस कबीले की निचली सरहदों को घेरे में ले रखा था और दोनों हालतें जंग में थे। इस कबीले के लोग रिवायती हथियारों की बजाय कदीम हथियारों मसलन तलवार, नेज़े और तीर कमान के अलावा इंतहाई जहरीले सांपों के जहर में बुझे हुए तीर और खोखले बांस के टुकड़ों में जहरीली सुइयां रखकर उन्हें गुलेल की तरह खींचे हुए रबड़ की तर्ज के बने हुए हथियार से दुश्मन पर फेंकते थे। बाकायदा और तरबियत याफ्ता फौज भी उनके मुकाबले में ठहर नहीं सकती, क्योंकि इस कबीले के जंगजू सब्ज रंगों से खुद को कैमोफ्लेज करके घने दरख्तों पर छुप कर जब दुश्मन पर हमला करते तो बगैर आवाज पैदा किए सैकड़ों दुश्मनों को ढेर कर देते। पहाड़ों में होने के बायस हवाई जहाजों के बम भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। दूसरे रोज 8 बजे सरफराज खान मुझे अपनी गाड़ी में राजा त्रिदेव रॉय के दफ्तर, जो इस्लामाबाद में सेक्रेटेरिएट सी ब्लॉक में वाक़ था, वहां छोड़ आया। मैं उनके पीए के कमरे में बैठ गया। थोड़ी देर में ही मसूद महमूद भी आ गए। मसूद महमूद किसी जमाने में मशरकी पाकिस्तान में एसपी भी रह चुका था और अपने जुल्म और जौर की कई दास्तानें पीछे छोड़ कर आया था। हम दोनों की आपस में कोई बात नहीं हुई, लेकिन इंतजार का सारा वक्त हम अमीक नजरों से एक दूसरे का जायजा लेते रहे। मिनिस्टर साहब तशरीफ लाए तो पहले मसूद महमूद को और फिर मुझे अंदर बुलाया गया। राजा त्रिदेव पहले तो हक्का बक्का मुझे देखता रहा, फिर उठकर मुझसे हाथ मिलाया, खैर आफियत पूछी और फिर माजी की मुलाकातों की बातें शुरू कर दी। कॉफी पीने के चंद मिनट के बाद उसने पूछा कि मुझे उससे क्या काम है। जब मैंने उसे बताया कि मुझे तो कोई काम नहीं बल्कि मुझे किसी काम के सिलसिले में यहाँ बुलाया गया है, तो वो हैरान और परेशान हो गया। उसने मसूद महमूद की तरफ देखा। मसूद महमूद ने उसे बताया कि मिशन के लिए मेरे साबिका महकमे ने मेरा नाम रेकमेंड किया है। ये बात सुनकर वो फिर हक्का बक्का रह गया। उसके वहमो गुमान में भी न था कि इतने अहम मिशन के लिए जो शख्स चुना गया है वो उसका देरीना और करीबी दोस्त है। मसूद महमूद ने मिनिस्टर साहब को कहा कि वो मुझे अपने हमरा ले जाएगा और एफएसएफ इस मिशन के लिए चुने गए 6 अफराद से मेरा तारुफ कराएगा। ये दौर अवामी हुकूमत का था। हमारी 20-25 मिनट की इस मीटिंग के दौरान ही अवामी नुमाइंदे अपनी अगराज लिए पीए के दफ्तर में जमा हो गए और जो जरा निडर थे वो सीधे मिनिस्टर साहब के पास पहुंच गए। अब यहाँ हमारी खुफिया मीटिंग का कोई मौका न था। हम इजाजत लेकर रुखसत हुए। पीए के कमरे के बाहर से लौटकर मैं राजा त्रिदेव के पास आया और उसके कान में कहा कि मैं आज रात तुमसे मिलना चाहता हूँ। राजा ने एक चिट पर अपना बंगला नंबर, सड़क और टेलीफोन नंबर लिखकर मुझे दिया और कहा कि 9 बजे आ जाना और खाना मेरे साथ ही खाना। मसूद महमूद ने, जो कॉरिडोर में खड़ा था, बड़ी नागवारी से मुझसे पूछा कि मैं दोबारा अंदर क्यों गया था। मैंने उसे कहा कि एक जाती काम था एंड नन ऑफ योर बिजनेस। मसूद महमूद को मुझसे ऐसे दुरुस्त जवाब की तवक्को न थी। इससे पहले कि वो कुछ बकवास करता, मैंने उसे कहा, मिस्टर महमूद, ना तो मैं गवर्नमेंट का मुलाजिम हूँ और ना ही तुम्हारा मातहत। मुझसे सिर्फ मिशन के मुताल्लिक बात करो और मेरे जाती कामों में दखल न दो। राजा साहब मेरे देरीना दोस्त हैं और सरफराज खान भी। अगर मुझसे हुदूद से जरा भी बाहर होकर बात की तो इसकी इत्तला प्राइम मिनिस्टर और राजा त्रिदेव रॉय तक पहुंचाना मेरे लिए बहुत आसान है। मसूद महमूद खून के घूंट पीकर चुप हो गया और उसकी गाड़ी में हम सीधे एफएसएफ हेडक्वार्टर्स में पहुंचे। अपने दफ्तर में पहुंचकर मसूद महमूद ने, जो एफएसएफ का सरबराह था, अपनी औकात दिखानी शुरू कर दी। मुझे वेटिंग रूम में बिठा दिया गया और 3 घंटे के इंतजार के बाद मुझे एक हॉल में ले जाया गया जहां एसपी अब्बास खान ने मुझसे अपना तारुफ करवाया। वहां वर्दी में मलबूस 6 अफराद खड़े थे, जिनमें से 2 इंस्पेक्टर और 2 सब इंस्पेक्टर, जबकि बाकी 2 हवालदार थे। अब्बास खान ने मुझे बताया कि जब मिशन पर तुम्हें भेजा जा रहा है उसमें तुम्हारा काम सिर्फ ये होगा कि तुम सिर्फ रास्तों की राहबरी करोगे, बाकी सब कुछ ये संभाल लेंगे। इन छोटे अफराद और उनकी बड़ी हुई तोंदें देखकर मुझे उनकी सलाहियत का अंदाजा हो गया था। मुझे मिशन के मुताल्लिक हालांकि अब तक कुछ नहीं बताया गया था, लेकिन राजा त्रिदेव रॉय और रास्ते की राहबरी के अल्फाज से मुझे कुछ अंदाजा हो गया था कि क्या मुहिम दरपेश है। मुझे फखरिया बताया गया कि ये 6 अफराद एफएसएफ की क्रैक कंपनी से चुने गए हैं।
बरसबील तस्करा यहाँ ये अर्ज करता चलूं कि क्रैक कंपनी FSF के निडर, बहादुर और पेशा वराना महारत के हामिल अफराद पर मुश्तमिल थी, जिस पर FSF फख्र करती थी। इस कंपनी की सलाहियत का अंदाजा आप सिर्फ एक वाक़े से ही लगा सकते हैं। वजीर आज़म साहब इक़्तिदार हासिल करके फिरौनियत के उस दौर में थे जहाँ जरा सी मुखालिफत बर्दाश्त करने का भी उनमें इजारा न था। हर मुखालिफत को वो फिक्सअप करने के खुले बंदों सिर्फ धमकियां ही नहीं देते बल्कि उन पर अमल भी किया जाता था। अहमद रजा कसूरी को भी पार्लियामेंट में ये कहा गया कि यू हैव बिकम इम्पॉसिबल, आई विल फिक्स यू अप, और उसे ठीक करने का काम FSF की इसी क्रैक कंपनी को सौंपा गया था। कोयटा और लाहौर में मुसलसल 2.5 माह इस क्रैक कंपनी के माहिर निशानचियों ने अहमद रजा कसूरी की निगरानी की और उसके अपने घर आमद और रफ्त के औकात नोट करते रहे। एक्शन के रोज इन्हीं में से 2 अफराद ने कसूरी की गाड़ी पर ऑटोमेटिक वेपन से हमला किया। 87 राउंड फायर किए गए और गलत आदमी यानी नवाब मोहम्मद अहमद रजा कसूरी के वालिद को ये मार बैठे। ये थी इस क्रैक कंपनी के चीदा आदमियों की कारकर्दगी और सलाहियत। आइंदा रोज सुबह 10 बजे हेडक्वार्टर्स में आने का कहकर मैं रुखसत हुआ और रात 9 बजे राजा त्रिदेव रॉय के घर पहुंच गया। राजा मेरा मुंतजिर ही था। खासी देर खुशगपियां होती रहीं। खाने के बाद हम फिर असल मौजू की तरफ आए। राजा ने बताया कि उसकी बच्ची तो अमेरिका में तालीम हासिल कर रही है, लेकिन उसकी बीवी और 2 लड़के अभी रांगा माटी में ही हैं। बांग्लादेशी गवर्नमेंट उन्हें गिरफ्तार करने की पूरी कोशिश कर रही है ताकि मुझे दबाव में लाकर और ब्लैकमेल करके बांग्लादेश आने पर मजबूर किया जाए। पाकिस्तान से वफादारी के जुर्म में मुझे फांसी पर लटकाने के ऑर्डर पहले से ही जारी हो चुके हैं। मेरा अभी तक अपनी फैमिली और अपने कबीले से कोई राब्ता नहीं हो सका। मैं चाहता हूं कि मेरी बीवी और छोटा लड़का यहां आ जाएं और बड़ा लड़का वहीं रहे, जिसके लिए कबीले की सरदारी का फरमान मैं यहां से लिख कर भेज दूं ताकि उसे कबीले का बाकायदा सरदार तस्लीम कर लिया जाए और वो बांग्लादेशी हुकूमत से मज़ाकरात करने की पोजीशन में हो। मैंने वजीर आज़म से इस ख्वाहिश का तस्करा किया तो उन्होंने मसूद महमूद के जिम्मे ये ड्यूटी लगा दी। मुझे कतई इल्म नहीं था कि तुम इस मुहिम के लिए चुने जाओगे, इसलिए मैं अपने दफ्तर में मसूद महमूद के हमरा तुम्हें देखकर हैरान रह गया। यकीन जानो मुझे तुम्हारा नाम भी ठीक तरह से याद नहीं। वो तो मसूद महमूद ने मुझे बताया तो मुझे याद आया। राजा त्रिदेव ये कहकर खामोश हो गया। उनके चेहरे पर एक सवालिया निशान था और मैं माजी के उन दिनों में पहुंच गया जब रांगा माटी में उसने मेरे और मेरे दोस्तों की कई बार भरपूर मेजबानी की थी। मुझे ये भी याद था कि चिटागोंग में मेरी इस्फहानी में मुलाजिमत के शुरू दिनों में ही दफ्तर में मुलाजिम एक मुतासिब हिंदू बंगाली इंस्पेक्टर से खटपट हो गई थी, जो बढ़ते बढ़ते इस हद तक पहुंच गई कि उसने खुले बंदों ये कह दिया था कि चिटागोंग में अब तुम रहोगे या मैं। अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। उसने अपनी धमकी को पूरा करने के लिए मेरी रिहाइश गाह यानी रेस्ट हाउस के सामने चंद बंगाली गुंडे भी छोड़ दिए थे। ये रेस्ट हाउस रेलवे रोड पर मिस्का होटल के सामने वाक़ था। बंगाली गुंडे आते जाते मुझ पर आवाजें कसते और मुझे उकसाते कि मैं जिच होकर उनसे भिड़ जाऊं और उन्हें मुझे मजा चखाने का मौका मिल जाए। मैंने ये बात राजा त्रिदेव को बताई जो उसी रेस्ट हाउस में ठहरा हुआ था और उन दिनों हमारी गाड़ी छनती थी। त्रिदेव अगले रोज ही दफ्तर का वक्त खत्म होने से पहले ही मेरे दफ्तर के बाहर अपनी जीप में अपने 2-3 मुलाजिमों के हमरा आ गया। मैंने इशारे से उसे वो इंस्पेक्टर दिखाया। राजा के 2 आदमी रिक्शा लेकर उसके पीछे लग गए। अगले रोज वो इंस्पेक्टर दफ्तर नहीं आया। चंद रोज बाद पता चला कि किसी जहरीले कीड़े के काटने से उसकी मौत वाक़ हो गई थी। कीड़े के काटने का निशान उसकी गर्दन पर था। मैंने त्रिदेव को इस बारे में बताया तो उसने सिर्फ ही डिजर्व्ड इट कहकर गुफ्तगू का मौजू बदल दिया। आज वही दोस्त मेरी मदद का तलबगार था। मैंने राजा को कहा कि मैं उसके काम के लिए आखिरी हद तक जाने को तैयार हूं, लेकिन इसके लिए मेरी कुछ शराइत हैं। अव्वल ये कि मैं FSF या किसी भी सरकारी इदारे की आनत और मदद के बगैर अपने वसाइल से ये काम अंजाम दूंगा। नंबर 2, मुझे मुख्तलिफ नाम से एक पासपोर्ट चाहिए जिसका इल्म किसी को नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे महकमे की तरफ से मुझ पर मुल्क से बाहर जाने की 1 साल के लिए पाबंदी है। नंबर 3, मुझे इस काम को अंजाम देने के लिए खासी माकूल रकम चाहिए, क्योंकि इस मिशन के लिए मैं अपने आजमूदा साथियों को शामिल करूंगा। और आखिरी और चौथी शर्त यह है कि तुम मसूद महमूद को ये कह दोगे कि फिलहाल तुमने अपना इरादा बदल दिया है। राजा त्रिदेव ने मेरी सारी शर्तें मान ली। दरअसल उसे खुद भी FSF पर भरोसा नहीं था।
کیونکہ معاملہ صرف رانگا ماٹی تک پہنچنے کا ہی نہیں بلکہ اس کی فیملی کو بحفاظت اور خفیہ طور پر پاکستان لانے کا بھی تھا۔ راجہ نے مجھے 5,000 روپے سفر کی تیاری کے لیے دیے اور کہا کہ آج سے 10ویں دن میں اسے کراچی میں جم خانہ کلب کے سامنے قصر ناز میں ملوں۔ وہاں ایک دن وہ میری مرضی کے مطابق پاسپورٹ، اپنے خطوط اور ضروری رقم فراہم کر دے گا۔ یہ رات میں نے پھر راجہ سرفراز کے ساتھ بسر کی۔ دوسرے روز 10 بجے میں FSF کے ہیڈ کوارٹرز میں گیا، جہاں مجھے بتایا گیا کہ یہ مشن فی الحال منسوخ کر دیا گیا ہے، لہٰذا میری ضرورت نہیں۔ راولپنڈی صدر سے میں نے بینک روڈ اور کشمیر روڈ کے کراسنگ کے بالکل قریب فاروق سپورٹس سے لانگ بوٹس خریدے اور سفری ضرورت کی چند اشیاء خرید کر میں شام تک پشاور پہنچ گیا۔ اس مہم پر جانے کے لیے میں نے ذہن میں ایک خاکہ تیار کیا تھا۔ اس کی تفصیلات اور مختلف ممالک سے گزرتے ہوئے پیش آنے والی ہر ممکن رکاوٹ کو عبور کرنے میں دشواریوں کو پیش نظر رکھ کر میں نے اپنی طرف سے ایک مکمل فول پروف پلان ترتیب دیا تھا۔ پاسپورٹ ملنے پر میں سیدھا ڈھاکے بھی جا سکتا تھا، لیکن 76 کے آغاز میں بنگلہ دیش جانے والے پاکستانیوں کو جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا اس کی گواہی وہاں جانے والے پاکستانی اور پاکستانی سفارتی عملے کے ارکان ہی دے سکتے ہیں۔ بنگلہ دیشیوں کی پاکستانیوں سے نفرت عروج پر تھی۔ پورے بنگلہ دیش پر عملاً بھارت کا راج تھا۔ مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش بنا کر مشرقی پاکستانی بھارت کی غلامی میں آ چکے تھے۔ مجیب الرحمان کی غداری، جسے بنگالیوں نے اپنا نجات دہندہ سمجھ کر آنکھوں پر بٹھا لیا تھا، جب کھل کر سامنے آئی تو سوائے مجیب کی بیٹی حسینہ واجد کے جو لندن میں تھی، مجیب کے سارے خاندان کو گولیاں مار کر ختم کر دیا گیا، اور اس ہر دل عزیز لیڈر اور اس کے خاندان کی لاشیں کئی روز بے گور و کفن اسی گھر میں پڑی رہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان لاشوں میں کیڑے پڑ گئے تھے اور تعفن کی وجہ سے گرد و نواح میں رہنے والے اپنے گھر چھوڑ گئے۔ میں نے اپنے پلان میں اپنے آزمودہ ساتھیوں یعنی دلی میں گراج کے لڑکے اور قیصر کو شامل کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ یہ وہ جرری بہادر تھے جو جان پر کھیل جانے کو معمولی بات سمجھتے تھے، لیکن ان کی سب سے بڑی دشواری بھارتی پاسپورٹ کا حصول تھا۔ اس سیکولر ملک میں جہاں سب شہریوں سے بلا تفریق یکساں برتاؤ کا پرچار کیا جاتا ہے، مسلمانوں کو آزادی سے سانس لینے کی بھی اجازت نہیں۔ حتیٰ کہ عدالتوں میں چاہے وہ مجسٹریٹ کی ہوں یا جج کی، صرف نمائشی طور پر گواہوں کو ان کے مذہب کے مطابق قرآن حکیم، انجیل، گیتا اور گرنتھ پر ہاتھ رکھ کر قسم کھانے کی اجازت ہے۔ باقی سب کام یعنی تفتیش سے لے کر جیل تک مسلمانوں سے صرف مسلمان ہونے کی پاداش میں ایسا ناروا سلوک کیا جاتا ہے کہ اللہ کی پناہ۔ میں پاکستان سے دلی خط بھی نہیں لکھ سکتا تھا۔ اس کی ایک وجہ میرے سابقہ محکمے کی مجھ پر نگرانی کی نظر عنایت اور دوسری وجہ بھارتی محکمہ ڈاک میں پاکستان سے آنے والی ڈاک سینسر ہونے کا باعث تھی۔ میں نے جو پروگرام ترتیب دیا تھا وہ بڑا کٹھن اور بڑے لمبے روٹ سے ہوتا ہوا رانگا ماٹی پہنچنے کا تھا۔ میں نے اپنے دوست اور ہوٹل کے مالک بابر خان سے چند روز کی رخصت لی اور 12 روز بعد کی تاریخ کا لکھا ہوا استعفیٰ بھی دے دیا اور کہا کہ اگر 10-12 روز میں واپس نہ پہنچ سکا تو پھر میرا استعفیٰ منظور کر لینا۔ دراصل ان دنوں حالات ہی کچھ ایسے تھے کہ ہر لمحے بے یقینی کا عالم طاری تھا۔ کسی کو بھی کچھ علم نہ تھا کہ سیاسی طور پر اگلے روز ملک میں کیا ہونے والا ہے۔ راجہ تریدیو رائے نے بھی پہلے FSF کی خدمات حاصل کی اور پھر میرے ایک اشارے پر انہیں فارغ کر دیا۔ میرے ساتھ بھی آخری لمحے پر یہی کچھ ہو سکتا تھا، لہٰذا میں نے اپنی ملازمت کو محفوظ کر لیا۔ میرے گھریلو حالات پہلے سے بہت زیادہ ناگفتہ بے ہو چکے تھے۔ زندگی کی ہر دوڑ میں کامیابیوں نے میرے قدم چومے تھے، لیکن اس دوڑ میں میں شکست پر شکست کھا رہا تھا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ ہماری جاسوس سیریز کو پسند کرنے کا بے حد شکریہ۔ جاباز اسی سلسلے کی ایک اور کڑی ہے جو ابو شجاع ابو وقار کی دوسری کتاب پر مبنی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل پر موجود تمام ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو ہماری تمام ویڈیوز بلا تاخیر ملتی رہیں، اور ساتھ ساتھ کامنٹ کر کے ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کرتے رہیے۔ ہم آپ سب کے تہہ دل سے مشکور ہیں۔ آپ سے لائیو بات کر کے ہمیں بہت حوصلہ ملا، اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ کے لیے بہتر سے بہتر ویڈیوز بناتے رہیں۔ اس وقت تک کے لیے اپنا بے حد خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔